مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال تحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ادب و آداب کے حوالے سے ہوگا. ادب کی باتیں کی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بچوں یاد رکھنا علم کے 5 درجے ہیں. کتنے؟ 5 درجے ہیں علم کے. پہلا درجہ ہے خاموشی. کیا ہے؟ جب علم حاصل کرنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے؟ خاموشی سے. باتیں، شور شرابہ، یہ علم کا پہلا درجہ ہے. کیا ہے؟ خاموشی. دوسرا درجہ ہے توجہ سے سننا. کون سا درجہ ہے بولیں؟ توجہ سے. کتنے درجے ہو گئے؟ پہلا کون سا؟ دوسرا توجہ سے سننا. اور تیسرا درجہ ہے جو سنا اسے یاد رکھنا. کیا ہے؟ خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا. کتنے درجے ہو گئے؟ چوتھا درجہ جو سنا اس پر عمل کرنا. پانچواں درجہ جو سیکھا یا جو سنا یا جو سمجھا اسے آگے لوگوں تک پہنچانا. یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ علم کے 5 درجے آپ کو یاد رہیں گے؟ ہاں جی، کوشش کیجیے گا. خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو یاد کیا اس پر عمل کرنا، اور جو کچھ حاصل کیا، سیکھا، سنا، پڑھا اسے لوگوں تک پہنچانا. یہ علم کے کیا ہیں؟ 5 درجے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے چند چیزوں کا ادب ضروری ہے. یاد رکھیے گا. نمبر 1، آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کی جو کتابیں ہیں ان کا ادب کیا ہے؟ ضروری ہے. سمجھ آ گئی نا بچوں؟ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کی جو کتابیں ہیں ان کا ادب و احترام ضروری ہے. اب آپ کون سا علم حاصل کرتے ہیں؟ قرآن پاک کا علم نا. تو قسمت ہے آپ کی، اللہ نے اس علم سے بڑھ کر شان والا کوئی دوسرا علم نہیں بنایا، اور اس کتاب قرآن سے بڑھ کر شان والی کوئی کتاب نہیں بنائی. اور جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے اس سے بڑھ کر شان والا استاد اللہ نے کوئی نہیں بنایا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بولیے سکھائے. سیکھے بھی اور اب بتاؤ آپ کے استاد صاحب نے قرآن پہلے سیکھا کہ نہیں؟ پھر سیکھنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ سکھا رہے ہیں نا، آپ کو پڑھا رہے ہیں. تو پھر جو استاذ ہوتا ہے وہ معاشرے کے سارے لوگوں سے بڑھ کر ہوا کہ نہیں؟ بولو بچوں.
سب سے بڑھ کر ہوا نا، تو پھر جس کو نبی پاک نے سب سے بڑھ کر فرما دیا ہے کہ یہ تم میں سب سے بہتر ہے، تو اس کا ادب پھر کتنا ہوگا؟ ادب بھی سب سے بڑھ کر ہوگا نا، دوستوں سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر اپنے استاد کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اپنے استاد کے ادب میں اور اپنے والدین کے ادب میں کبھی فرق نہیں کرنا۔ جس طرح اپنی ماں سے پیار کرتے ہو، جس طرح اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، اسی طرح اپنے بولیے استاد سے بھی پیار کرنا ہے۔ تو جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کی کتابوں کا ادب ضروری۔ تو آپ تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو قرآن کریم کا ادب کیا ہے؟ بولیں ضروری ہے۔ جتنا ممکن ہو قرآن کریم کو پیٹھ کرنے سے بچیں۔ قرآن کریم نیچے پھٹی پر رکھا ہوا ہے تو آپ کرسی پر بیٹھنے سے بچیں۔ جو چیزیں ہمارے عرف عام یعنی کہ ہمارے لوگوں کے رہن سہن اور معاشرے میں جن چیزوں کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ قرآن کریم کو سرہانے کے نیچے رکھ کر اوپر لیٹ جانا، ہمارے معاشرے میں اس کو ادب سمجھیں گے یا بے ادبی؟ تو اس سے کیا ہے؟ بچنا ہے۔ قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ لگانا ادب ہے یا بے ادبی؟ تو اس سے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں، ایک شرم جنت میں لے جاتی ہے اور ایک شرم جہنم میں لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ پڑھ رہے تھے قرآن پاک، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کو شرم آ رہی استاد جی پتہ نہیں چھٹی دیں کہ نہ دیں، شرم آ رہی چھٹی مانگتے ہوئے، اگر آپ شرما شرمی کرتے کرتے بے وضو قرآن پڑھتے رہیں گے تو یہ شرم آپ کو کہاں لے جائے گی؟ بولیے جہنم میں۔ ہاں اگر کوئی غلطی کرتے وقت آپ شرم کریں، نہیں استاد ناراض ہوں گے، نہیں ابو ماریں گے، ابو غصہ ہوں گے، نہیں یہ کام کرنے سے نبی پاک علیہ السلام کا دل دکھے گا، نبی پاک ناراض ہوں گے، نہیں یہ کام نہیں کرنا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ غضب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے میں مجھے شرم آتی ہے نماز چھوڑتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، مجھے شرم آتی ہے کسی کو گالی دیتے ہوئے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو نے گالیاں کیوں دی ہیں، کیا جواب دوں گا؟ تو یہ والی شرم کہاں لے جائے گی؟ بولیے، پتہ چلا شرم دو قسم کی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جنت میں لے جاتی ہے، ایک جہنم میں۔ تو وضو ٹوٹ جائے تو بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ بولیے نہیں لگا۔ یہ بچوں آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا تو اس کے اوپر یہاں پر ایک آیت لکھی ہوتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو قرآن کا ادب ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اگر کسی کا دل کرے نا کہ میں اپنے رب کی باتیں پڑھوں، میں اپنے رب سے باتیں کروں، تو اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دے اور یوں سمجھے کہ میں اپنے رب سے کیا کر رہا ہوں؟ باتیں کر رہا ہوں۔ یہ کس کی باتیں ہیں قرآن میں؟ بولو بچوں، اللہ کی۔ کس کے ارشاد ہیں؟ اللہ کے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اس کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو عام طور پہ بچوں میں ہوتا ہے کہ وضو نہ کیا ایسے پڑھنے بیٹھ گئے یا شرمی کرتے رہے، استاد سے پوچھ کر نہ گئے، دل کرے تو بن پوچھے چھٹی کر لی ہیں، جب شعر بنتے ہیں تو بن پوچھے چھٹی کر لی، بن پوچھے بھاگ گئے، اور یہاں شرم کر رہے ہو گئے، وضو نہیں ہے اور قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بچوں، ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو قرآن کریم کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے۔ آپ حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، دین کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اس علم کی کتابوں کا ادب ضروری ہے۔ نمبر 2، جہاں پر بیٹھ کر آپ نے علم حاصل کرنا ہے اس جگہ کا ادب بھی بولیے ضروری ہے۔
آپ اپنے مدرسے کی بے ادبی نہیں کر سکتے، کریں گے تو بالکل بے ادب کہلائیں گے، گناہ کا کام کریں گے۔ جس پھٹی پر آپ نے قرآن رکھنا ہے اس پھٹی کا بھی ادب ہے، اس پر آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، اس کو اٹھا کر پھینک نہیں سکتے، کسی سے لڑائی ہو جائے تو وہی پھٹی اٹھا کر اس کی کمر میں دھے نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ قرآن کا بھی ادب ہے، اور جہاں قرآن بیٹھ کر پڑھنا ہے اس جگہ کا بھی ادب ہے، اور جس پھٹی پر بیٹھ کر آپ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی پھٹی سامنے رکھ کر جس پر قرآن رکھتے ہیں اس پھٹی کا بھی کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے مدرسے میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد سے بھی کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ لڑنے والے بچے اچھے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ آپ کو پتہ ہے استاذ کا دل کون سا بچہ جیت لیتا ہے؟ وہ کون سا بچہ ہوتا ہے جو استاذ کی دعائیں لیتا ہے؟ بچہ گھر بیٹھا ہو استاذ پھر بھی دعائیں دیتا ہے، بچہ پڑھ لکھ کے چلا جائے استاذ پھر بھی دعائیں دیتا ہے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ادب کرنے والے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ ذہین مار کھا جاتے ہیں لیکن ادب والے مار نہیں کھاتے۔ ذہین ہوتا ہے اور ہو بے ادب تو اس کی ذہانت کسی کام کی ہے نہیں نا۔ تو اگر کوئی ذہین ہو تو وہ اپنے آپ کو نا یہ نہ سمجھے کہ میں باقی بچوں سے تیز ہوں، یہ تو سارے للو پنجو ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو جی بس 10 منٹ لگاتا ہوں سبق یاد کر لیتا ہوں۔ ذرا یہ دیکھ کہ تو اپنے استاد کا ادب کرتا ہے، تو قرآن کا ادب کرتا ہے، تو اس جگہ کا ادب کرتا ہے جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ میرے بیٹے تو یہ دیکھ، تو ذہین تو ہے لیکن جو تیرے ساتھ بیٹھنے والے ساتھ پڑھنے والے بچے ہیں کہیں وہ تیری زبان کی وجہ سے تنگ تو نہیں ہے؟ تو اپنی زبان سے کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا، اس جگہ کا ادب کرنا ہے نا جہاں پڑھنا ہے۔ تو ادب میں پھر یہ بھی آئے گا وہاں آپ گالم گلوچ نہ کریں، گالی ویسے باہر بھی نہیں دے سکتے لیکن جہاں آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں علم سیکھتے ہیں وہاں تو زیادہ بچنا چاہیے نا، زیادہ ادب و احترام کرنے چاہیے۔ تو علم کا ادب ضروری، جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کتابوں کا ادب ضروری، اس جگہ کا ادب ضروری، اور پھر جس استاد سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس استاد کا ادب بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ استاد کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے ادبی کریں گے تو مارے جائیں گے، ادب کریں گے تو پھر پار لگ جائیں گے۔ پتہ ہے کون سی جماعت کامیاب ہوتی ہے، کون سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ جو ادب والے ہوتے ہیں۔ بے ادب لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی حضور جب اس دنیا میں ظاہری طور پر حیات تھے، کچھ لوگ تھے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضور کے پیچھے مدینہ شریف میں نماز پڑھتے تھے، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں نبی پاک کے لیے سچا پیار نہیں تھا، سچا ادب نہیں تھا، سرکار کی شان پر اعتراض کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ تھے ایسے کہ ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جنگل میں گئی اور اس کی رسی کہیں درخت کے ساتھ اٹک گئی۔ اٹک گئی سمجھتے ہو؟ اڑ گئی، تو اونٹنی واپس نہ آئی۔ تو جو منافق تھے نا، وہ جو سرکار کے پیچھے نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن نبی پاک کا ادب نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا دیکھو نبی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور علم اتنا ہے کہ ان کو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں کہ کہاں ہے۔ نمازیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، سب کچھ مسلمانوں والا کرتے تھے، لیکن یہاں سے مسلمان تھے یہاں سے نہیں تھے، دل سے نہیں تھے نا، بے ادب تھے۔ تو بے ادبی کی انہوں نے نبی پاک کی اور کہا کہ دیکھو ویسے تو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور ان کے اونٹنی گم ہو چکی ہے، اونٹنی تک کی تو خبر نہیں، تو یہ نبی کیسے ہوں گے؟
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف لگوایا، اس پر حضور تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا، تقریر فرمائی، فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا بنے گا، اس قوم کا کیا حال ہوگا، ان بیچاروں کا کیا بنے گا جو اپنے نبی کے علم پر کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں اعتراض ہے نا تو پھر تم مجھ سے پوچھو، جو دل کرتا ہے پوچھو، جو مرضی پوچھو، جو پوچھو گے میں تمہیں جواب ارشاد فرما دوں گا۔ فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو لوگوں نے مختلف سوال کیے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جواب ارشاد فرمائے۔ پھر حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو ہماری اونٹنی ہے نا، وہ جنگل میں فلاں جگہ ایسا ایک درخت ہے، اور اس کی جو رسی ہے اس درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر ہماری اونٹنی کو لے آؤ۔ تو پتہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے علم نہیں ہیں، اللہ نے حضور کو بڑا، بولو بچو، علم عطا فرمایا ہے۔ حضور کا علم تو اتنا بڑا سمندر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، کہ ہم ساری زندگی کھوج لگاتے رہیں کہ نبی پاک کا علم کتنا کا ہے، ہم تول نہیں سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی منتیں نہیں کر سکتے، اس کو ناپ تول نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا علم کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، وہ جو لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کون سی بات کی بھلا، کہ ہیں تو نبی لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ اب بتاؤ بچوں، انہوں نے نبی پاک کا ادب کیا یا بے ادبی کی؟ اونچی بولو، بے ادبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا ان کے بارے میں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ فرمایا بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی بے ادبی کر کے کافر بن چکے ہو۔ تو پتہ چلا جو بے ادب ہوتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ادب والا بننا چاہیے، ادب والا۔ پتہ ہے بچوں آپ کی کیا شان ہے؟ طالب علم جو ہوتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ بڑی شان ہے، لیکن یہ شان سنبھالنی مشکل ہے۔ طالب علم جو قرآن کو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی بڑی شان ہے، اللہ کی قسم میرے بچوں بڑی شان ہے، لیکن اس شان کو آپ تب ہی سنبھال سکتے ہیں جب آپ اس علم کا ادب کریں، اس علم کی کتابوں کا ادب کریں، جگہ کا ادب کریں، اپنے استاذ کا ادب کریں، نبی پاک کا ادب کریں، صحابہ کا ادب کریں، حضور کی اہل بیت کا کیا کریں؟ ادب کریں۔ اگر کہیں بھی ذرہ بھی بے ادبی کی تو بیڑا، بولو صحیح، غرق ہو جائے گا۔ آپ پتہ ہے آپ کی کیا شان ہے؟ آپ نے فرشتوں کا نام سنا ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق، اور فرشتے میرے بیٹو وہ چیز ہیں، وہ مخلوق ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، صرف نیکیاں ہی کر سکتے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کرنے والی کوئی چیز اللہ نے ان کے اندر رکھے نہیں، وہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہو قرآن پڑھنے کے لیے تو آپ جب چلتے ہو تو آپ کو تو یہ نظر آتا ہے کہ میرے پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں، اور نیچے کھڈے بھی آ رہے ہیں، اینٹیں بھی آ رہی ہیں، کچی مٹی بھی آ رہی ہے، گربا مٹی چکڑ شکڑ سب کچھ آ رہا ہے، لیکن بچوں وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب طالب علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ تو وہ فرشتے جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں، صرف نیکیاں ہی کرتے ہیں اور اللہ کا ہر کہنا مانتے ہیں اور بڑے نیک ہیں، وہ آپ کے پاؤں کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے جو دین کا طالب علم ہوتا ہے وہ کس کا وارث ہے؟ نواز شریف کا بیٹا نواز شریف کا وارث ہے، ٹھیک ہے؟
عمران خان کا بیٹا عمران خان کا وارث ہے، قاری صاحب کے بیٹے قاری صاحب کے وارث ہیں، آپ اپنے والدین کے وارث ہو، لیکن جو دین سیکھتا ہے دین، وہ پتہ ہے کس کا وارث ہوتا ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کا وارث ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ وارث پتہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایک وارث ہوتا ہے، بندہ فوت ہوتا ہے نا بچوں، تو مرنے والے بندے کی جو زمین ہوتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، جو مال ڈنگر گھر میں ہوتے ہیں، جو سونا چاندی ہوتا ہے، اب اس مال کے وارث اور مالک بنیں گے اس کے بچے۔ سمجھ آئی نا؟ تو مرنے والے کے مال کے وارث کیا بنتے ہیں؟ اس کے بچے۔ نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی دنیا جمع نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی نا بچوں؟ نبی نہ پیسہ جمع کرتے ہیں، نہ سونا جمع کرتے ہیں، نہ چاندی جمع کرتے ہیں، نہ دنیا جمع کرتے ہیں، نہ دنیا کی چیزیں جمع کرتے ہیں۔ نبی دنیا داری کی کوئی چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھتے۔ نبی کی وراثت ہے علم۔ کیا چیز ہے؟ علم۔ یہ نبی کی وراثت ہے۔ تو جو بندہ بھی دین کا علم پڑھتا ہے وہ کس کی وراثت میں سے حصہ لیتا ہے؟ بولو، نبی پاک کی وراثت میں سے۔ یہ علم کس کی وراثت ہے؟ بولو بچوں، نبی پاک کی وراثت ہے۔ تو جو علم حاصل کرتا ہے وہ کس کی وراثت لیتا ہے؟ ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کی۔ تو آپ قسمت والے ہو کہ نہیں کہ نبی پاک کی وراثت لے رہے ہو؟ کسی کو وراثت میں کٹا ملتا ہے، کسی کو گھوڑا ملتا ہے، کسی کو اچھا ملتا ہے، کسی کو زمین کا قلعہ ملتا ہے، کسی کو وگا ملتا ہے، کسی کو 2 کنالے ملتے ہیں، کسی کو موٹر سائیکل ملتا ہے، کسی کو کیا ملتا ہے۔ آپ قسمت والے ہو، کٹا وچھا نہیں۔ اللہ نے آپ کو نبی کی وراثت علم عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ کیا حاصل کر رہے ہو؟ علم حاصل کر رہے ہو نا۔ تو میرے بچوں، یہ طالب علم کی اتنی شان ہے، لیکن اس شان کو ذرا کیا کرنا ہے؟ سنبھال کے رکھنا ہے۔ وہ سنبھلے گی کیسے؟ ادب کرنے سے۔ کیسے؟ ادب کرنے سے۔ آج مسجد میں بیٹھ کے سچے دل سے یہ نیت کرو بچوں، اور اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ، پہلے جو بے ادبیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، وہ معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم آئندہ سچے دل سے قرآن کا ادب کریں گے۔ جس جگہ پر قرآن بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس جگہ کا ادب کریں گے، اور جن سے قرآن پڑھتے ہیں اپنے استاذ کا بھی ادب کریں گے، اپنے والدین کا بھی ادب کریں گے، اپنے سے بڑوں کا ادب کریں گے، دین کی ہر کتاب کا ادب کریں گے، مسجد کا ادب کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کا ادب کریں گے۔ اللہ ہمیں مکہ لے جائے تو جا کر مکہ کا ادب کریں گے، اللہ ہمیں مدینے لے جائے تو جا کر مدینہ شریف کا ادب کریں گے۔ ادب کرنے والوں کی بگڑی بن جاتی ہے، بے ادب مارا جاتا ہے، چاہے لاکھوں نمازیں ہوں اس کے پاس، بے ادب مارا جاتا ہے۔ کام کن کا بنتا ہے؟ ادب والوں کا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو بچوں۔ اللہ کے نبی ہیں، نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کے زمانے میں ایک بندہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد جو محلے والے تھے نا، انہوں نے کہا یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، بڑا پاپی تھا، اس کو ہم نا مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنائیں گے، اس کو اٹھا کر کہیں باہر پھینکیں گے۔ تو لڑکے جمع ہو گئے، کسی نے یہاں سے کھینچا، کسی نے یہاں سے، کسی نے ٹانگوں سے کھینچا۔ وہ کھینچ کے نا اس کو کوڑے کا جو ڈھیر ہوتا ہے نا، روڑی، اس کے اوپر پھینک کے آ گئے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہمارا ایک پیارا فوت ہو گیا ہے، قوم والوں نے اس کا ادب نہیں کیا، تو آپ تشریف لے جائیں، اس کو اٹھائیں اپنے ہاتھوں سے، اس کو غسل دیں، اس کو کفن پہنائیں، اس کا جنازہ پڑھیں، پھر خود قبر کے اندر اس کو دفنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی سے جلدی جلدی گئے، بھئی اللہ کا پیارا ہے کوئی، جا کر دیکھتا ہوں وہ کون ہے۔ تو جانتے آپ پہلے تھے اس بندے کو، جا کر دیکھا تو وہی۔ عرض کی، یا اللہ، یہ تو گناہ گار ہے، ساری دنیا اس کو پاپی اور گناہ گار کہتی ہے، یا اللہ تو اس کو اپنا پیارا کہتا ہے، یا اللہ وجہ کیا ہے؟
تو اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ آپ نے سچ کہا، بندہ واقعی کیا تھا؟ بڑا گناہ گار تھا، بڑا گناہ گار آدمی تھا، لیکن اے موسیٰ مجھے اس کی ایک بات پسند آ گئی۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا جب یہ تورات جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر کتاب اتاری تھی علیہ السلام، فرمایا جب یہ تورات پڑھتا تھا، تورات کے اندر میرے محبوب کا نام پڑھتا تھا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد پڑھ کر چومتا تھا اور اس کو آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ فرمایا اے موسیٰ یہ بڑا گناہ گار تھا، لیکن جب اس نے میرے محبوب کے نام کا ادب کیا ہے، میں نے گناہ نہیں دیکھے، بس ادب کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ تو بیڑا کن کا پار لگتا ہے؟ ادب کرنے والوں کا۔ سمجھ آ گئی نا؟ بے ادبوں کا بیڑا پار نہیں لگتا۔ اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کے کتنے درجے ہیں؟ کون کون سے؟ پہلا کیا ہے؟ خاموشی، دوسرا توجہ سے سننا، تیسرا جو سیکھا اس پر، چوتھا یاد رکھنا، حالانکہ یہ تیسرا تھا، پانچواں جو سنا سیکھا سمجھا اسے آگے لوگوں تک۔ تو یہ علم کے درجے بھی یاد رکھنے ہیں، اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ادب کرنا ہے۔ علم کا ادب کرنا ہے، اس علم کی کتابوں کا ادب کرنا ہے، جگہ کا ادب کرنا ہے، اور جن سے وہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس استاذ کا بھی کیا کرنا ہے؟ ادب و احترام کرنا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ بیڑا اللہ کن کا پار لگاتا ہے؟ ادب والوں کا۔ بے ادبوں کا بیڑا پار نہیں لگتا۔ بے ادب مارے جاتے ہیں، بے ادب رگڑے جاتے ہیں، بے ادب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جو ادب والے ہوتے ہیں اللہ ان کو انعام عطا فرماتا ہے، گناہ گار بھی ہوں اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اگر وہ ادب کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بچوں چھوٹا سا آپ کا سبق ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور پھر ایک اور پیغام، بچوں آپ نے دین کا سپاہی بننا ہے، تو آپ میں سے ہر بچہ نبی پاک کی نعتیں یاد کرے، ٹھیک ہے؟ قاری صاحب جس کو کہہ دینا آواز جیسی بھی ہے، سر جیسی بھی ہے، تو آپ فوراً کھڑے ہو جائے کریں اور آ کر نعت پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ نعت پڑھنا اپنی عادت بنائیں۔ جو دعائیں ہوتی ہیں شاید آپ کو قاری صاحب نے یاد کرائی ہوں، نہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ دعاؤں کا سبق بھی ہوگا، بہت کچھ اس میں ہوگا، تو آہستہ آہستہ آپ نے سب کچھ سیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔